مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ یہ لوگ مولانا سعد صاحب کے بیانات سنتے نہیں ہیں، یا اگر سنتے بھی ہیں تو مجھ سے کم ہی سنتے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی واقعے کو مولانا سعد صاحب نے ایک دوسری مجلس میں بھی بیان کیا ہے، اس کو ذرا سنیے۔ کہ اللہ کو یہ جھوٹ پسند ہے، اللہ کو یہ جھوٹ پسند ہے۔ جی ہاں، یہ کہیں کہ اس کے بغیر ایک گھر نہیں چل سکتا، تو یہ سادہ عالم کا کام کیسے چلے گا؟ اللہ اکبر، ایک گھر میں ایک میاں ایک بیوی، ان کا گھر چل نہیں سکتا۔ سنو میں کیا کہہ رہا، جب ایک گھر نہیں چل سکتا، اس میں کوئی نہیں ہے، بچہ بھی کوئی نہیں ہے، ایک میاں ایک بیوی، یہ گھر صرف دو افراد پر مشتمل ہے، یہ گھر صرف دو افراد پر مشتمل ہے، ایک میاں ایک بیوی۔ اللہ اکبر، جب ایک گھر نہیں چل سکتا تو بتاؤ سارا عالم، سارا ملک، سارا صوبہ، کوئی تحریک، کوئی تنظیم اس کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ کہ اس کے بغیر ایک گھر نہیں چل سکتا، تو یہ سارا عالم کا کام کیسے چلے گا؟ اب اس سے بات بالکل واضح ہو گئی۔ مولانا سعد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر ایک گھر نہیں چل سکتا، تو یہ سارے عالم کا کام کیسے چلے گا؟ دوبارہ دہراتا ہوں، یہ سارے عالم کا کام کیسے چلے گا؟ اب اس میں کیا ابہام رہ جاتا ہے کہ مولانا سعد صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ دعوت اور تبلیغ کا جو مروجہ کام ہے، اس کو چلانے کے لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے تو جھوٹ بولو۔ اور مفتی سالم اشاعتی نے ہمارے تبصرے پر جو اعتراض کیا تھا، مولانا سعد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب جھوٹ سے میاں بیوی کا ایک گھر نہیں چل سکتا تو کیا اتنا بڑا کام بغیر جھوٹ کے چلے گا؟ چلے گا؟ مطلب کام کا لفظ یہ بار بار لا رہا ہے تاکہ آج کے زمانے کی امت کو یہ دعوت و تبلیغ کے کام سے روکا جائے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کام کا لفظ میں بار بار لا رہا ہوں، ارے کام کا لفظ تو خود مولانا سعد صاحب استعمال کر رہے ہیں کہ اس کے بغیر ایک گھر نہیں چل سکتا، تو یہ سادہ عالم کا کام کیسے چلے گا؟ اور یہ جو مفتی سالم صاحب کہہ رہے ہیں نا، مولانا صاحب کے بولنے کا مقصد بالکل الگ ہے۔ تعویلاً اگر کسی کو دین کی طرف لانے کے لیے، دعوت کی طرف لانے کے لیے اور آپس کے اندر جوڑ اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے اگر جھوٹ اگر بولنا اگر چاہے تو بول سکتے ہیں، جھوٹ اگر بولنا اگر چاہے تو بول سکتے ہیں۔ یہ مذہب دراصل ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے جس کا نام کرامیہ تھا۔ یہ ان کا مسلک اور مذہب ہے۔ ان کا مذہب یہ تھا کہ لوگوں کو دین سے قریب کرنے کے لیے حدیث میں جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، اور لوگوں کو گھڑ گھڑ کر جھوٹی حدیثیں سنانا تاکہ لوگ دین کے قریب آ جائیں، وہ اس کو جائز سمجھتے تھے۔ تو آپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے مفتی سالم اشاعتی اور انہی کے بقول جو مولانا سعد صاحب نے راستہ اختیار کیا ہے، یہ گمراہ فرقہ کرامیہ جو گزرا ہے اس کا مذہب ہے۔ یہ اہل السنت والجماعت کا مذہب نہیں ہے۔ اسی لیے دعوت اور تبلیغ میں جھوٹ بولنا یہ جائز نہیں ہے۔ کسی کو دین سے قریب کرنے کے لیے جھوٹ بولنا یا جھوٹی حدیثیں گھڑنا یا حدیث میں اپنی طرف سے جھوٹ ملانا یہ جائز نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب مولانا سعد صاحب نے اپنے اس کام کی ضرورت کے لیے جھوٹ کو جائز قرار دے دیا ہے، تو اب جو وہ حدیث کے اندر جھوٹ ملاتے رہتے ہیں اور قرآن کی آیات میں جھوٹ ملاتے رہتے ہیں، وہ سب اسی سے ناشی ہے کہ پہلے ایک اصول بنا لیا کہ اتنا بڑا کام بغیر جھوٹ کے کیسے چلے گا۔ اب جب اصول ہی بن گیا ہے تو اب حدیث میں بھی جھوٹ ملایا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام والی جو حدیث ہے اس میں بھی مولانا سعد صاحب نے جھوٹ ملایا۔ قرآن کی آیات میں باقاعدہ الفاظ اپنی طرف سے ملا کر لوگوں کو سنائے جا رہے ہیں۔ قرآن کی آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی طرف سے الفاظ قرآن کی آیتوں کے اندر بڑھاتے ہیں۔ میں پروف کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا، ایسے الفاظ بڑھاتے ہیں جو قرآن کی آیت میں ہوتا بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی ایک ورڈ اپنی طرف سے بڑھا دیں گے اور وہی مستدل ہوگا، یعنی اسی سے استدلال کرتے ہیں، یعنی ایسا لفظ جو قرآن کی آیت میں نہیں تھا اس کو قرآن میں داخل کرتے ہیں اور پھر پوری آیت کے مجموعے سے استدلال کرتے ہیں۔